کل کسی نے فون کیا کہ آپ کو فلاں علاقے میں بیان کے لیے بلانا ہے, سوری دعوت کے لیے بلانا ہے, دعوت ہے آپ کی, تو اس کے لیے ہم دعوت دینے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس. میں نے کہا دعوت دینے کے لیے آنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, وہیں سے پارسل کر دی, شکریہ آپ. انہوں نے کہا پھر آپ کا ارادہ ہے. اب میں ان سے کہوں نا نہیں ہے ارادہ تو خون پیے گا, 15 منٹ تک سمجھاتا رہے گا کیوں, کیا مسئلہ ہے, اتنے لوگ آ رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں, آپ کے لیے مچھلی بنائی, آپ دال چاول شوق سے کھاتے ہو, آپ مسالے والی بریانی کھاتے ہو, یہ ہے ہم نے سب انتظام دیکھیں اتنے دنوں سے ہم, اب نہیں جی مجھے ٹائم نہیں ہے, مجھے جانا, اچھا ہم یوں کر لیں. 15 منٹ تو پی جائے گا وہ ایسی میں. پھر کسی کا کوئی آ جائے گا وہ فلاں نے دعوت کی ہے تو 15 منٹ وہ پی جائے گا, تو 15 منٹ کر کے 12 گھنٹے تو ہمارے ٹرخانے میں لگیں گے لوگوں کو. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا غور کروں گا. غور کا مطلب یہ کہ نہیں آ رہا بھائی کیوں, دنیا میں اور غم نہیں ہے, کوئی علمی کام کرنے دو, ہمیں کچھ مطالعہ کرنے دو. ٹائم ہو گیا کتاب اٹھا کے دیکھے ہوئے. ابھی میں لاہور گیا تھا جہاز میں, تو وہاں مجھے جہاز میں پڑھنے کا موقع ملا, وہ بھی میں نے ماسک باندھا ہوا تھا, ورنہ وہاں بھی کوئی نہ کوئی آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو وہ میں کرونا ماسک لگایا ہوا تھا, کرونا کی ڈر سے نہیں میں نے پتہ ہے عجیب عجیب ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں بازار میں نکلنے کے لیے. ایک صاحب نے کہا یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے, کیپ, چشمے, کرونا ماسک اس طرح کا. ایک صاحب نے کہا یہ کیا اسٹائل, کوئی فلم دیکھنے جا رہے ہو کہ کیپ ویپ لگائی ہوئی ہے, کالا چشمہ لگایا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی وہ لوگ نہیں کہیں کچھ کام کرنے دیتے. تو اس نے کہا اس حال میں اگر لوگوں نے پہچان لیا تو اور بڑی مصیبت ہے, بولیں گے مفتی صاحب کو دیکھو یار یہ اسٹائل دیکھو ان کا کسی حال میں خوش نہیں ہے, یہ بولیں گے اسٹائل دیکھو, یہ کیپ پہنی ہوئی ہے, کالا چشمہ لگایا ہوا ہے, یہ تو کوئی پتہ نہیں کوئی شوٹنگ کے لیے جا رہے ہیں فلم کی, کیا کر رہے ہیں یہ. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جی وہ ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں دعوت دینے کے لیے, کس کی, کھانے کی. یہ میں آپ کو بھی ایک اصول بتا رہا ہوں سنیں. میں نے کہا بھائی میں غور کر کے بتاؤں گا ایسے. انہوں نے کہا نہیں ہمارے یہاں دعوت دینے کی. میں نے کہا اللہ کا واسطہ آنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. وہ پھر بھی آ گئے. آگے دعوت دیں گے تو مفتی صاحب کو ہے ایک دم اہمیت کا احساس ہوگا, بھائی خود چل کے آئیں. کہہ رہے بس 5 منٹ لیں گے آپ کے. میں نے کہا کھڑے کھڑے یہیں سلام کر کے دعوت پارسل کریں اور پتلی گلی سے نکلیں ٹھیک ہے. دیکھو ایک اصول یاد رکھو, میں اگر دعوتوں میں جاؤں, میں اپنی مثال دے رہا ہوں آپ کو, میں ایک سبق سمجھاتا ہوں اس سے, اپنے لیے نہیں آپ کے فائدے کے لیے. اپنے آپ کو لوگوں کے حساب سے مت چلاؤ کبھی بھی, لوگوں کے حساب سے کہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں. زندگی بھر کا آپ بھی اصول بنا لیں, لوگ آپ سے کیا چاہتے ہیں. نہ 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 نہ, آپ کا ایک ہدف ہونا چاہیے, لوگوں کو اس حساب سے چلائیں. آپ لوگوں کے ویژن کا حصہ نہ بنیں, لوگوں کو اپنے ویژن کا حصہ بنائیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. جس کا اپنا کوئی ہدف نہیں ہوتا, اپنا کوئی منزل نہیں ہوتی, وہ لوگوں کی منزل کا ایک ٹول بن جاتا ہے, ان کا ایک حصہ بن. اب جو صبح شام دعوتیں کر رہا ہے اس کی ٹھیک ہے, اس کی اچھی نیت ہے, محبت کا اظہار کرنا, بھائی آپ کی بہت اچھی نیت ہے. اس محبت کے اظہار سے آپ کا مقصد آخرت ہوگی, بھائی علماء کو کھلانے سے رزق میں برکت ہوتی ہے یا اللہ راضی ہوتا ہے, یہ آپ کا ہدف ہے. میرا بھی تو یہ ہدف ہے نا کہ اللہ راضی ہو جائے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تجھے 8 سال تو مدرسے میں دال چاول کھانے کے لیے تو نے پڑھے ہیں بھائی, کہ لوگوں کے گھر گھر جا کے کیا کھاتا رہے, وہاں مچھلی پھوڑ کے آیا, ادھر نکلے ادھر دال چاول کی دعوت ہے, ادھر نکلے ادھر مسالے والی بریانی کی دعوت ہے, ادھر نکل کے گئے ادھر چپلی کباب کی دعوت ہے. اللہ بھی تو قیامت میں پوچھے گا نا کہ تجھے ہم نے 8 سال مدرسے میں پڑھایا اور پھر مفتیوں میں اٹھنا بیٹھنا تیرا کیا, اور اتنا تیرے اوپر سرمایہ خرچ ہوا, اتنا وسائل خرچ ہوئے, اب تو پھوڑنے پھاڑنے کے لیے کیا ہوا ہے, پیدا ہوا ہے کہ تو سارا دن بس ملاقاتیں کرتا رہے, سیلفیاں کرواتا رہے, اس سے بھی مسکرا کے بعد, اس سے بھی مسکرا کے بعد, اور پھر وہاں جا کے ادھر بیٹھا ہوا ہے, کبھی کباب جی پہ بیٹھا ہوا ہے, کبھی کسی ریسٹورنٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, کبھی کوئی ملنے آ رہا ہے اس کے ساتھ سیلفی, کبھی اس کے ساتھ سیلفی, کبھی کوئی لفافہ دے کے جا رہا ہے, وہ جیب میں ڈالے, چلو بھائی ملاقات ہو گئی, پیسے بھی تو آ گئے نا, اچھا جی. کبھی ادھر چلے گئے
اس نے مچھلی کی دعوت کی, گرل فش کھلا دی, یہ کر دیا وہ کر دیا. تو اللہ کو بھی تو, ہمارا بھی تو ہدف ہے نا اللہ کو راضی کرنا. تو بھائی آپ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی مولانا کو کباب کھلا رہے ہو تو مولانا پر واجب ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کباب نہ کھائے, کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کے کباب کے علاوہ بھی اور بہت سارے راستے ہیں جو اس سے زیادہ اہم ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ دعوت قبول کرنا یہ تو نبی کی سنت ہے. اتنی دعوتیں قبول کرنا نبی کی سنت نہیں ہے. اگر نبی اتنی دعوتیں قبول کر رہے ہوتے تو آپ کا تو مشن ادھورا رہ جاتا. اتنی دعوتیں قبول کرنا نہیں ہے. خیر, ہم کہاں سے بات جلدی سے سمیٹتا ہوں کہ دیکھو اپنا ایک ہدف بناؤ. بڑے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا اپنا ویژن نہیں ہے تو آپ دوسرے کے ویژن کا حصہ بن جاؤ. تو اس میں پھر جو ہے نا ان چیزوں کو دائیں بائیں کرنا پڑتا ہے, آگے پیچھے سمیٹنا پڑتا ہے. اس میں یہ نہیں کہ کھا رہے ہیں ادھر جا کے کھا لیا, ادھر جا کے کھا لیا, ادھر دعوت ہے ادھر کھا لیا, ادھر پھوڑ لیا ادھر. تو اس میں انسان کو مضبوطی دکھانی پڑتی ہے. تو یہ بد اخلاقی کی بات نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ صحیح بات ہوتی ہے. اگر ہم چاہیں تو ہم شروع کر دیں صبح شام کھانا فری پھوکڑے کا کھانا ہے, کیا ہے ادھر ہے. اب تو اتنے ریلیٹیو ہیں, جہاں چاہوں جب چاہوں جس سے بولوں بنوا لوں, یار تو دال چاول بنا ذرا میں آ رہا ہوں تیرے پاس, تو ذرا مچھلی بنا لے, تو یہ بنا لے. وہاں چلے گئے, پھر ادھر سوئے, پھر ادھر اٹھ کے وہاں چلے گئے, پھر ادھر اٹھ کے وہاں چلے گئے, پھر ادھر وہاں چلے گئے. سارا دن اسی میں ہنسی خوشی زندگی گزرے گی. پھول کے کپا ہو جاؤں گا بالکل بہترین, ٹھیک ہے نا. ایسا زبردست, دیکھنے میں بھی اچھا لگوں گا. ماشاء اللہ یار مفتی صاحب آ رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ زلزلہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, زلزلہ آنے والا ہے. تو ہم چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن ضمیر ملامت کرے گا